بارش بہت تیز تھی۔ حویلی کے بڑے سے لان میں کھڑی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بارش کے قطروں کو چیرتی ہوئی سامنے دروازے پر پڑ رہی تھیں، مگر اس وقت حویلی کے اندر موجود کسی شخص کو موسم کی خوبصورتی محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہر چہرے پر پریشانی تھی، ہر آنکھ میں خوف تھا، اور ڈرائنگ روم کے درمیان کھڑا ایک شخص ایسا تھا جیسے کسی بھی لمحے پورے کمرے کو آگ لگا دے گا۔ میں نے کہہ دیا ہے، مجھے یہ رشتہ منظور نہیں۔ اس کی آواز اتنی سرد تھی کہ کمرے میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ سامنے صوفے پر بیٹھے اس کے والد نے گہری سانس لی۔ آذان، یہ صرف تمہاری مرضی کا معاملہ نہیں ہے۔ آذان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے والد کو دیکھا۔ تو پھر کس کی مرضی کا معاملہ ہے؟ میرے بھائی کے خاندان کی عزت کا اور میری زندگی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آذان شاہ اس شہر کے بڑے کاروباری خاندان کا واحد وارث، تیز مزاج، خوددار، ضدی اور اپنی مرضی کا مالک تھا۔ وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، مگر آج اس کے والد نے پہلی بار اس کے سامنے ایسا فیصلہ رکھا تھا جس نے اس کے صبر کا امتحان لے لیا تھا۔ تمہیں صرف ایک بار اس لڑکی سے ملنا ہے۔ آذان کی آنکھیں سخت ہو گئیں۔ مجھے کسی سے ملنے میں دلچسپی نہیں۔ اس کا نام عائزہ ہے۔ آذان نے بیزاری سے نظریں پھیر لیں۔ مجھے نام بھی نہیں جاننا۔ اسی لمحے دروازے کے باہر کھڑی عائزہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سب سن چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ چائے سے بھرا ہوا تھا، مگر انگلیاں اتنی زور سے کپ کو پکڑے ہوئے تھیں کہ اس کی پورے سفید پڑ گئی تھیں۔ اس سے معلوم تھا کہ یہ رشتہ اس کی مرضی سے نہیں ہو رہا، لیکن اسے یوں امید بھی نہیں تھی کہ جس شخص سے اس کا نکاح ہونے والا ہے وہ اسے دیکھنے سے پہلے ہی اس سے اتنی نفرت کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ اس کی خالہ نے اسے دیکھا تو فوراً اس کے پاس آئیں۔ عائزہ؟ عائزہ نے زبردستی سے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں خالہ، تم نے سب سن لیا؟ اس نے نظریں جھکا لیں۔ جی بیٹا، آذان غصے کا تیز ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عائزہ نے آہستہ سے سر ہلایا۔ کاش خالہ، وقت لوگوں کے دل بھی بدل دیتا۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آنے والے دن اس کی زندگی کو اس طرح بدلنے والے ہیں کہ ایک دن یہی آذان شاہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر صرف ایک بات کہے گا، مجھے تمہیں کھونے سے ڈر لگتا ہے۔ مگر اس دن تک پہنچنے کے لیے ہم دونوں کو بہت کچھ کھونا تھا۔ اگلی صبح عائزہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے رات بھر آنکھ نہیں بند کی تھی۔ وہ خود سے ایک ہی سوال کرتی رہی، کیا محبت زبردستی پیدا کی جا سکتی ہے؟ نہیں، وہ جانتی تھی، اس لیے اس نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر یہ شادی ہوئی بھی تو وہ آذان سے محبت کی بھیک نہیں مانگے گی، وہ اپنی عزت کے ساتھ رہے گی، اور اگر آذان اسے قبول نہ کرے تو وہ خاموشی سے اپنی قسمت قبول کر لے گی۔ مگر آذان، وہ اپنی زندگی کے اس فیصلے سے اب بھی ناراض تھا۔ اس نے صبح اپنے دوست حمزہ کو فون کیا۔ مجھے تم سے ملنا ہے۔ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ آخر شادی کی خبر نے تمہیں انسان بنا ہی دیا۔ بکواس بند کرو۔ اچھا بابا بتاؤ۔ میرے گھر والے میرا نکاح کروا رہے ہیں۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر حمزہ کی آواز آئی، کیا؟ ہاں، اور تم؟ میں نے انکار کر دیا۔ پھر؟ آذان نے کھڑکی سے باہر دیکھا، پھر انہوں نے میری ماں کی قسم دے دی۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آذان اپنی ماں کی بات کبھی نہیں ٹال سکتا۔ لڑکی کون ہے؟ آذان نے بیزاری سے جواب دیا، عائزہ۔
حمزہ کچھ لمحے سوچتا رہا۔ وہی عائزہ؟ اذان نے چونک کر پوچھا۔ تم جانتے ہو اسے؟ نام سنا ہے، اچھی لڑکی ہے، اذان نے فوراً جواب دیا۔ مجھے اچھائی سے فرق نہیں پڑتا۔ حمزہ نے گہری سانس لی۔ فرق پڑے گا۔ اذان نے فون بند کر دیا۔ اسے اس وقت حمزہ کی بات سمجھ نہیں آئی، مگر چند دن بعد اسے خود سمجھ آنے والی تھی۔ نکاح کا دن آ گیا۔ گھر روشنیوں سے سجا ہوا تھا، ہر طرف مہمان تھے، خوشی تھی، لیکن عائزہ کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، سرخ لباس، ہلکا سا میک اپ، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر ایسی معصومیت جو اس کے اندر چھپے خوف کو ظاہر کر رہی تھی۔ اس کی چھوٹی کزن مریم نے پیچھے سے اسے گلے لگایا۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں عائزہ۔ عائزہ مسکرائی۔ تمہیں معلوم ہے مریم، خوبصورت چیزیں ہمیشہ خوش قسمت نہیں ہوتیں۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ بس ایسے ہی۔ اسی وقت باہر سے نکاح خواہ کی آواز آئی۔ عائزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ چند لمحوں بعد اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ دوسری طرف اذان بھی نکاح کے لیے بیٹھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، وہ جیسے صرف ایک فرض ادا کر رہا تھا۔ قاضی صاحب نے پوچھا، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اذان نے آنکھیں بند کیں۔ اسے اپنی ماں کا چہرہ یاد آیا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، قبول ہے۔ 3 الفاظ، مگر ان 3 لفظوں نے 2 اجنبی لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ایک رشتے میں باندھ دیا۔ کچھ دیر بعد عائزہ سے بھی یہی سوال ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر اس نے صاف آواز میں کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو گیا۔ رات کو جب عائزہ پہلی بار اذان کے کمرے میں داخل ہوئی تو اذان کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ پلٹا، دونوں کی نظریں ملیں۔ یہ ان کی پہلی باقاعدہ ملاقات تھی۔ عائزہ نے نظریں جھکا لیں۔ اذان نے چند لمحے اسے دیکھا۔ وہ اس کی توقع سے مختلف تھی، بہت خاموش، بہت سادہ اور عجیب طور پر پرسکون۔ تمہیں معلوم ہے نا، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی؟ عائزہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ جی۔ تم مجھ سے کسی چیز کی امید مت رکھنا۔ عائزہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے بھی آپ سے کوئی امید نہیں۔ اذان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ جواب اسے پسند نہیں آیا۔ اس نے سوچا تھا وہ روئے گی، شکوہ کرے گی، شاید محبت کی بات کرے گی، مگر وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹ گئی تھی، جیسے اسے اذان سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا ہو۔ ٹھیک ہے، جی، تم اپنا سامان یہاں رکھ سکتی ہو۔ عائزہ نے سر ہلایا۔ اذان نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ عائزہ نے فوراً کہا، آپ کو ضرورت نہیں، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ اذان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ کمرہ آپ کا ہے۔ اذان کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اب یہ ہمارا کمرہ ہے۔ عائزہ کچھ نہ بولی، وہ خاموشی سے بیڈ کے ایک کنارے پر بیٹھ گئی۔ اذان نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ لڑکی اس سے ڈر نہیں رہی تھی، وہ صرف فاصلہ رکھ رہی تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ اسے فاصلہ پسند نہیں آیا۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر اذان کے خاندان کے سب لوگ موجود تھے۔ اذان کی بڑی بہن ہانیہ عائزہ سے بہت محبت سے پیش آئی۔ عائزہ، اگر اس گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ عائزہ مسکرائی۔ جی آپی، مگر اذان کی کزن صبا نے طنزیہ لہجے میں کہا، ضرورت تو بہت سی چیزیں ہوں گی، آخر نئی دلہن جو آئی ہے۔ ہانیہ نے اسے گھورا۔ صبا؟ عائزہ نے بات بدلنے کے لیے پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ اذان خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ صبا نے پھر کہا، ویسے بھابھی،
آپ کو معلوم ہے اذان کو بہت غصہ آتا ہے۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، جی کل رات اندازہ ہو گیا تھا۔ ہانیہ ہنس پڑی۔ اذان نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور نہ جانے کیوں اذان کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں سکیں۔ اس دن کے بعد عائشہ نے گھر میں سب کے ساتھ گھلنا شروع کر دیا۔ وہ اذان کے والد کا خیال رکھتی، ہانیہ کے بچوں کے ساتھ کھیلتی، مریم کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی، صرف اذان سے بات نہیں کرتی تھی۔ اور یہی چیز اذان کو اندر سے بے چین کرنے لگی۔ ایک شام وہ دفتر سے واپس آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے عائشہ کی آواز سنائی دی۔ وہ مریم کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ اذان چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ اس نے اسے پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ کھلے بال، ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں زندگی۔ وہ جانے کیوں اسے دیکھتا رہ گیا۔ مریم نے اذان کو دیکھ لیا۔ بھائی؟ عائشہ فوراً خاموش ہو گئی۔ اذان نے خود کو سنبھالا۔ کیا ہو رہا ہے؟ مریم ہنس کر بولی، بھابھی مجھے ایک پرانی کہانی سنا رہی تھیں۔ اذان نے عائشہ کی طرف دیکھا۔ اچھا، پھر وہ اوپر جانے لگا۔ چند قدم چلنے کے بعد نہ جانے کیوں پلٹ کر بولا، کھانا تیار ہے؟ عائشہ نے کہا، جی۔ تو میرے کمرے میں بھیج دینا۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، آپ نیچے نہیں کھائیں گے؟ نہیں۔ وہ اوپر چلا گیا۔ عائشہ نے اسے دیکھا اور دل میں سوچا، یہ شخص آخر چاہتا کیا ہے؟ وہ خود دور رہتا ہے، پھر جب میں دور رہتی ہوں تو اسے مسئلہ کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب خود اذان کے پاس بھی نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے۔ ایک رات عائشہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے تیز بخار تھا۔ ہانیہ نے اذان کو بتایا تو وہ فوراً اس کے کمرے میں پہنچا۔ عائشہ سو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اذان نے پہلی بار اس کے قریب بیٹھ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ عائشہ نے آنکھیں کھولیں۔ کیا تمہیں بخار ہے؟ مجھے لگا ٹھیک ہو جائے گا۔ اذان نے غصے سے کہا، ہر چیز خود برداشت کرنا ضروری نہیں ہے۔ عائشہ نے کمزور سی مسکراہٹ دی۔ آپ کو تو پسند ہے نا کہ میں آپ سے کچھ امید نہ رکھوں؟ اذان خاموش ہو گیا۔ یہ بات سیدھی اس کے دل پر لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے غصے میں کہا تھا، مگر میں نے سنجیدگی سے لے لیا تھا۔ اذان نے اسے دیکھا۔ اور اب؟ عائشہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب کچھ نہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اذان نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی اور اسے یہ بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ کچھ دن بعد عائشہ مکمل ٹھیک ہو گئی۔ اسی دوران اذان کی زندگی میں ایک اور شخص داخل ہوا، اس کا کاروباری پارٹنر فہد۔ فہد ایک کامیاب نوجوان تھا اور عائشہ کے خاندان کو بھی جانتا تھا۔ ایک دن وہ گھر آیا۔ عائشہ نے اسے دیکھ کر خوشی سے کہا، فہد بھائی، آپ یہاں؟ اذان نے یہ منظر دیکھا۔ فہد اور عائشہ ہنس کے بات کر رہے تھے۔ اذان کے اندر عجیب سی چبھن ہوئی۔ اس نے خود کو سمجھایا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگلے 5 منٹ تک اس کی نظریں دونوں پر ہی رہیں۔ فہد نے جاتے ہوئے کہا، عائشہ، تمہیں اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، جی۔ فہد چلا گیا۔ اذان نے فوراً پوچھا، کون تھا؟ فہد، کتنے عرصے سے جانتی ہو؟ عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا، بچپن سے، اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ اذان خاموش ہو گیا۔ وہ جواب نہیں دے سکا۔ اسی رات عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اذان اندر آیا۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فہد سے تمہاری دوستی کتنی پرانی ہے؟
عائزہ نے کتاب بند کی۔ آپ کو کیوں جاننا ہے؟ بس جاننا ہے۔ وہ میرے خاندان کو جانتا ہے۔ کیا وہ تمہیں پسند کرتا تھا؟ عائزہ چونک گئی، پھر ہنس پڑی۔ آپ عجیب سوال کر رہے ہیں۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ مجھے نہیں معلوم۔ اذان کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ عائزہ نے اسے دیکھا۔ اذان صاحب، آپ نے خود کہا تھا کہ مجھے آپ سے کسی چیز کی امید نہیں رکھنی چاہیے، پھر آپ میرے رشتوں کے بارے میں جاننے کے لیے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اذان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عائزہ نے دوبارہ کتاب کھول لی۔ اگر آپ کو کوئی کام نہیں تو مجھے پڑھنے دیں۔ اذان وہیں کھڑا رہا۔ کچھ لمحے بعد اس نے آہستہ سے کہا، مجھے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنا اچھا نہیں لگتا۔ عائزہ کے ہاتھ رک گئے۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اذان خود اپنی بات پر حیران تھا۔ وہ فوراً پلٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عائزہ کئی منٹ تک وہیں بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک امید نے جنم لیا تھا۔ شاید اذان کے دل میں کچھ بدل رہا ہے، لیکن اگلے دن ہی وہ امید ٹوٹ گئی۔ عائزہ نے اذان کو اپنی پرانی دوست ماہین کے ساتھ دیکھا۔ ماہین بے حد خوبصورت تھی۔ وہ اذان کے قریب کھڑی تھی اور دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ عائزہ خاموشی سے وہاں سے گزر گئی۔ اس نے اپنے کمرے میں جا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اذان سے محبت نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر دل کو کون سمجھاتا؟ اسی رات اذان کمرے میں آیا۔ عائزہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ تم ناراض ہو؟ نہیں۔ جھوٹ۔ عائزہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آپ کو بھی تو فرق نہیں پڑتا۔ اذان چند قدم آگے آیا۔ کس بات سے؟ ماہین سے۔ اذان حیران رہ گیا۔ تمہیں ماہین سے مسئلہ ہے؟ عائزہ نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے کسی سے مسئلہ نہیں۔ اذان کے لبوں پر پہلی بار ایک گہری مسکراہٹ آئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عائزہ کو حسد ہوئی ہے، اور عجیب بات یہ تھی کہ اس احساس نے اسے خوش کر دیا۔ وہ اس کے قریب آیا مگر مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے رک گیا۔ ماہین صرف میری دوست ہے۔ عائزہ نے کچھ نہیں کہا۔ اور فہد؟ عائزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اذان نے کہا وہ بھی صرف تمہارا دوست ہے۔ عائزہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شاید۔ اذان نے پہلی بار نرمی سے کہا، مجھے تمہاری مسکراہٹ اچھی لگتی ہے، اسے مجھ سے چھپایا مت کرو۔ عائزہ کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اذان واپس پلٹ گیا، دروازے تک پہنچ کر رکا۔ اور ایک اور بات، جی، آئندہ اگر کسی سے حسد ہو تو مجھے بتا دینا۔ عائزہ کے گال سرخ ہو گئے۔ مجھے کسی سے حسد نہیں۔ اذان مسکرایا۔ جھوٹ بولتے ہوئے تم بہت معصوم لگتی ہو۔ وہ چلا گیا۔ عائزہ نے تکیہ اٹھایا اور اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس رات دونوں میں کسی کو نیند نہیں آئی، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ چند دن بعد اذان کے والد کو ایک کاروباری فائل میں بڑی بے ضابطگی کا پتہ چلا۔ کروڑوں کا نقصان ہونے والا تھا، اور سارے ثبوت عائزہ کے بھائی حارث کے خلاف تھے۔ گھر میں طوفان آ گیا۔ اذان کے والد نے غصے سے کہا، اگر یہ بات سچ ہے تو میں حارث کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ عائزہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ابو، حارث ایسا نہیں کر سکتا۔ اذان نے فائل اٹھائی۔ ثبوت اس کے خلاف ہیں، مگر وہ بے قصور ہے۔ اذان نے سخت لہجے میں کہا، جذبات سے کاروبار نہیں چلتا۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور انصاف بھی صرف کاغذ دیکھ کر نہیں ہوتا۔ اذان نے اسے دیکھا۔ پہلے والا اذان ہوتا تو شاید اس وقت خاموش کرا دیتا، مگر اب وہ رک گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عائزہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ اس نے فائل دوبارہ دیکھی۔ ایک چھوٹی سی تفصیل اس کی نظر میں آئی، بینک اکاؤنٹ کی تاریخ۔ وہ تاریخ حارث کے شہر سے باہر ہونے کی تھی۔ اذان نے فوراً اپنے آدمیوں کو تحقیق کا حکم دیا۔ 2 دن بعد حقیقت سامنے آ گئی۔ اصل مجرم فہد تھا۔
فہد نے کمپنی کے اندر موجود معلومات استعمال کر کے رقم منتقل کی تھی اور الزام حارث پر ڈال دیا تھا۔ عائزہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو وہ اذان کے پاس گئی۔ آپ نے میری بات پر یقین کیا؟ اذان نے اسے دیکھا۔ ہاں۔ کیوں؟ اذان چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور اگر میں غلط ہوتی؟ اذان آہستہ سے بولا، تو بھی میں تمہیں غلط ثابت کرنے سے پہلے تمہاری بات سنتا۔ عائزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید یہ وہی اذان نہیں رہا تھا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ مگر پھر اچانک اذان کے فون پر ایک کال آئی۔ اس کا چہرہ بدل گیا۔ کیا ہوا؟ وہ کچھ نہیں بولا، کمرے سے باہر چلا گیا۔ عائزہ نے پہلی بار اس کے چہرے پر خوف دیکھا تھا۔ اگلے دن اذان نے اسے بتایا کہ اس کے والد کی پرانی دشمنی دوبارہ سامنے آ گئی ہے اور خطرہ صرف کاروبار تک محدود نہیں ہے۔ عائزہ نے پوچھا، کیا مجھے بھی خطرہ ہے؟ اذان نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جملہ عائزہ کے دل میں اتر گیا۔ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آواز ہی نہیں نکلی۔ اذان نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما، صرف چند لمحوں کے لیے، مگر دونوں کے دلوں میں جیسے پوری دنیا بدل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، عائزہ، مجھے ایک بات سمجھ آ گئی ہے۔ وہ خاموش رہی۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ عائزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر اذان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں ڈرتا تھا۔ کس سے؟ تم سے محبت ہو جانے سے۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اذان نے پہلی بار اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ہلکے سے لگا دی۔ اور اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں مجھے چھوڑ نہ دو۔ عائزہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں آپ کو چھوڑنا چاہتی تو اتنے دن خاموش نہ رہتی۔ اذان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تو پھر ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ جب بھی تمہیں مجھ سے شکایت ہو، مجھے چھوڑنے سے پہلے مجھ سے بات کرنا۔ عائزہ نے آنسوؤں کے درمیان مسکرا کر کہا، وعدہ۔ مگر اسی لمحے باہر سے ایک زوردار آواز آئی۔ دونوں چونک کر الگ ہوئے۔ دروازہ کھلا۔ ہانیہ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ اذان، ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ اذان فوراً باہر بھاگا۔ عائزہ بھی اس کے پیچھے گئی۔ اس رات پورا خاندان اسپتال میں تھا۔ اذان کے والد کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ اذان اسپتال کے کوریڈور میں بے بسی سے بیٹھا تھا۔ عائزہ اس کے پاس آئی۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں کہا، صرف اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اذان نے اس کا ہاتھ دیکھا، پھر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ پہلی بار وہ شخص جو پوری دنیا کے سامنے مضبوط رہتا تھا، آج اپنی بیوی کے سامنے ٹوٹ گیا تھا۔ اگر ابو کو کچھ ہو گیا تو؟ عائزہ نے آہستہ سے کہا، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں کیسے یقین ہے؟ کیونکہ آپ کے والد کو ابھی اپنی بہو کی ڈانٹ سننی باقی ہے۔ اذان ہنس پڑا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہنسی بھی تھی۔ تم بہت عجیب ہو۔ آپ کو پسند نہیں؟ بہت۔ عائزہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ اذان نے آہستہ سے کہا، بہت زیادہ۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ اذان نے سکون کی سانس لی۔ وہ باہر آیا۔ عائزہ کو دیکھتے ہی اس نے اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس لمحے اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ عائزہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں تمہیں دوبارہ کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، اور میں آپ کو دوبارہ کبھی اتنا غصہ کرنے نہیں دوں گی۔ اذان ہنس پڑا۔ یہ وعدہ تم پورا نہیں کر سکتی؟ کیوں؟ کیونکہ تمہاری ایک مسکراہٹ ہی میرا سارا غصہ ختم کر دیتی ہے۔ عائزہ مسکرا دی۔ کچھ ہفتوں بعد زندگی معمول پر آ گئی۔ اذان کے والد صحت یاب ہو گئے۔ فہد گرفتار ہو گیا اور گھر میں پہلی بار اذان اور عائزہ کی شادی کو حقیقی خوشی کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ ایک شام اذان عائزہ کو اس حویلی کی چھت پر لے گیا۔
جہاں کبھی دونوں ایک دوسرے سے اجنبی تھے۔ آسمان پر چاند روشن تھا۔ آذان نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ عائشہ نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ دوبارہ نکاح نہیں کروا سکتا؟ عائشہ ہنس پڑی۔ تو آذان نے ڈبہ کھولا۔ اندر ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ یہ اس وعدے کے لیے ہے جو میں نے بہت دیر سے کیا۔ کون سا وعدہ؟ آذان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ میں تمہیں صرف اپنی بیوی نہیں، اپنی زندگی سمجھوں گا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آذان نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی۔ اور ایک بات، جی اب کہیں یہ مت کہنا کہ تمہیں مجھ سے کوئی امید نہیں۔ عائشہ مسکرائی۔ کیوں؟ آذان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیونکہ اب تمہاری ہر امید مجھ سے جڑی ہے۔ عائشہ نے آہستہ سے کہا، اور آپ؟ میری؟ آپ کی امید؟ آذان نے مسکرا کر کہا، تم۔ عائشہ نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ نیچے حویلی میں سب لوگ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ رشتہ جو مجبوری سے شروع ہوا تھا اب محبت بن چکا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا اب اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور عائشہ، اس نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے دل میں سوچا، کبھی کبھی اللہ ہماری زندگی میں وہ شخص بھیجتا ہے جسے ہم اپنی قسمت کی سب سے بڑی آزمائش سمجھتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہی ہماری سب سے خوبصورت دعا تھا۔ آذان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ عائشہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ مجھے معلوم ہے۔ آذان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کب سے؟ عائشہ نے ہنس کر کہا، جس دن آپ کو فہد سے حسد ہوا تھا۔ آذان بھی ہنس پڑا۔ اور تمہیں کب ہوئی؟ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید اس دن جب آپ نے پہلی بار میرے بخار پر غصہ کیا تھا۔ آذان نے سر ہلایا۔ تو ہماری محبت بہت عجیب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دونوں محبت میں پڑھنے سے پہلے ہی ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ عائشہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید اسی لیے ہماری محبت اتنی مضبوط ہے۔ بارش دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ وہ دونوں چھت پر کھڑے تھے۔ اس بار عائشہ بارش سے نہیں بھاگی۔ آذان نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ چلو اندر چلیں۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، نہیں۔ کیوں؟ آج بارش اچھی لگ رہی ہے۔ آذان نے اسے دیکھا۔ کیونکہ آج تم خوش ہو؟ عائشہ نے سر ہلایا۔ کیونکہ آج مجھے معلوم ہے کہ جس شخص سے کبھی مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا وہی شخص اب مجھے دنیا سے سب سے زیادہ محفوظ رکھتا ہے۔ آذان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور دونوں بارش میں خاموش کھڑے رہے، کیونکہ بعض محبتیں الفاظ کی محتاج نہیں ہوتیں، وہ صرف دل میں اترتی ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے وہیں رہ جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔